السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بولے جانے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں نے کام کیا پیسے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو میں نے کام کیا پیسے دو، تو ہم یہ کہیں گے انا سوی شغل جیب فلوس۔ انا سوی شغل جیب فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں دو یا دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سوی شغل جیب فلوس۔ انا سوی شغل جیب فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے کام کیا پیسے دو۔ کام ختم ہو گیا پیسہ دو۔ اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ بولنا ہو کام ختم ہو گیا پیسہ دو، تو ہم یہ کہیں گے شغل خلاص جیب فلوس۔ شغل خلاص جیب فلوس۔ شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، خلاص عربی میں ختم کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شغل خلاص جیب فلوس۔ شغل خلاص جیب فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کام ختم ہو گیا پیسہ دو۔ مہینہ ختم ہو گیا پیسہ دو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو مہینہ ختم ہو گیا پیسہ دو، تو ہم یہ کہیں گے شہر خلاص جیب فلوس۔ شہر خلاص جیب فلوس۔ شہر عربی میں مہینہ کو کہتے ہیں، خلاص عربی میں ختم ہو گیا کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شہر خلاص جیب فلوس۔ شہر خلاص جیب فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مہینہ ختم ہو گیا پیسہ دو۔ پہلے پیسہ دو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو پہلے پیسہ دو، تو ہم یہ کہیں گے اول جیب فلوس۔ اول جیب فلوس۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول جیب فلوس۔ اول جیب فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے پیسہ دو، بعد میں کام کروں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو بعد میں کام کروں گا، تو ہم یہ کہیں گے بعدین سوی شغل۔ بعدین سوی شغل۔ بعدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بعدین سوی شغل۔ بعدین سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بعد میں کام کروں گا۔ مجھے کام کا پیسہ چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو مجھے کام کا پیسہ چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا فلوس حق شغل۔ انا ابغا فلوس حق شغل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور حق شغل عربی میں کام کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فلوس حق شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کام کا پیسہ چاہیے، میں کام کروں گا پیسہ دو۔
اور اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا یہ بولنا ہو میں کام کروں گا پیسہ دو، تو ہم یہ کہیں گے انا سوی شغل جی فلوس، انا سوی شغل جی فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سوی شغل جی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کام کروں گا پیسہ دو، مجھے آدھا پیسہ نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے آدھا پیسہ نہیں چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ما ابغا نصف فلوس، انا ما ابغا نصف فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور نصف فلوس عربی میں آدھا پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما ابغا نصف فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے آدھا پیسہ نہیں چاہیے، مجھے پورا پیسہ چاہیے۔ اور اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے پورا پیسہ چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا کامل ابغا فلوس، انا کامل ابغا فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کامل عربی میں پورا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کامل ابغا فلوس، انا کامل ابغا فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پورا پیسہ چاہیے، کام کا پیسہ کون دے گا؟ اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا یہ بولنا ہو کام کا پیسہ کون دے گا، تو ہم یہ کہیں گے حق شغل من یعطی فلوس، حق شغل من یعطی فلوس۔ حق شغل عربی میں کام کا کو کہتے ہیں، من عربی میں کون کو کہتے ہیں، یعطی عربی میں دے گا یا دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حق شغل من یعطی فلوس، حق شغل من یعطی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کام کا پیسہ کون دے گا، سامان کا پیسہ دو۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو سامان کا پیسہ دو، تو ہم یہ کہیں گے جی فلوس حق اغراض، جی فلوس حق اغراض۔ جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور حق اغراض عربی میں سامان کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے جی فلوس حق اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سامان کا پیسہ دو، پٹرول کا پیسہ دو۔ اور اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا یہ بولنا ہو پٹرول کا پیسہ دو، تو ہم یہ کہیں گے جی فلوس حق بنزین، جی فلوس حق بنزین۔ جیب عربی میں دو یا پھر دینے کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور حق بنزین عربی میں پٹرول کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے جی فلوس حق بنزین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پٹرول کا پیسہ دو، مجھے ناشتے کا پیسہ چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے ناشتے کا پیسہ چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے انا ابغا فلوس حق فطور، انا ابغا فلوس حق فطور۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور حق فطور عربی میں ناشتے کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فلوس حق فطور۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ناشتے کا پیسہ چاہیے، مجھے کھانے کا پیسہ چاہیے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے کھانے کا پیسہ چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے
आना इबगा फलूस हग अक्ल, आना इबगा फलूस हग अक्ल। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और हग अक्ल अरबी में खाने का को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना इबगा फलूस हग अक्ल। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे खाने का पैसा चाहिए, मुझे खर्च का पैसा चाहिए। और अगर हमें किसी से ये कहना ये बोलना हो मुझे खर्च का पैसा चाहिए, तो हम ये कहेंगे आना इबगा फलूस हग इन्फाक, आना इबगा फलूस हग इन्फाक। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और हग इन्फाक अरबी में खर्च का को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना इबगा फलूस हग इन्फाक। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे खर्च का पैसा चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। और अगर हमें किसी से ये कहना ये बोलना हो मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो हम ये कहेंगे आना इबगा शोई फलूस, आना इबगा शोई फलूस। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शोई फलूस अरबी में थोड़ा पैसा को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना इबगा शोई फलूस, आना इबगा शोई फलूस। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। और अगर हमें किसी से अरबी में ये कहना ये बोलना हो मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हम ये कहेंगे आना इबगा फलूस वाजिद, आना इबगा फलूस वाजिद। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना इबगा फलूस वाजिद। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, महीना ख़त्म हो गया सैलरी दो। और अगर हमें किसी से ये कहना ये बोलना हो महीना ख़त्म हो गया सैलरी दो, तो हम ये कहेंगे खलास शहर जीब रातिफ, खलास शहर जीब रातिफ। खलास अरबी में ख़त्म को कहते हैं, शहर अरबी में महीना को कहते हैं, और जीब अरबी में दो या फिर देने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे खलास शहर जीब रातिफ। इसका हिंदी में मतलब होगा महीना ख़त्म हो गया सैलरी दो, पैसा बिल्कुल नहीं है। और अगर हमें किसी से ये कहना ये बोलना हो पैसा बिल्कुल नहीं है, तो हम ये कहेंगे फलूस अबद माफ़ी, फलूस अबद माफ़ी। फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे फलूस अबद माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होगा पैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अभी पैसा चाहिए। और अगर हमें किसी से ये कहना ये बोलना हो मुझे अभी पैसा चाहिए, तो हम ये कहेंगे आना अलहीन इबगा फलूस, आना अलहीन इबगा फलूस। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना अलहीन इबगा फलूस। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे अभी पैसा चाहिए, मुझे पैसा घर भेजना है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना ये बोलना हो मुझे पैसा घर भेजना है, तो हम ये कहेंगे आना वद्दी बैत फलूस, आना वद्दी बैत
فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ودی عربی میں بھیجنا یا پہنچانے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا ودی بیت فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، مجھے گھر پیسہ بھیجنا ہے، تم پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، تم پیسہ کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے، انت لیش ما یعطی فلوس، انت لیش ما یعطی فلوس۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور یعطی عربی میں دیتے ہو یا دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت لیش ما یعطی فلوس، انت لیش ما یعطی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم پیسہ کیوں نہیں دیتے، تم سیلری کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، تم سیلری کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے، انت لیش ما یعطی راتف، انت لیش ما یعطی راتف۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور یعطی عربی میں دیتے یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت لیش ما یعطی راتف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم سیلری کیوں نہیں دیتے، مجھے ہر مہینے سیلری چاہیے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، مجھے ہر مہینے سیلری چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے، انا کلو شہر ابغا راتف، انا کلو شہر ابغا راتف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سب یا پھر ہر کو کہتے ہیں، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا کلو شہر ابغا راتف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، مجھے ہر مہینے سیلری چاہیے، تم کام کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، تم کام کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے، انت لیش ما یعطی شغل، انت لیش ما یعطی شغل۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت لیش ما یعطی شغل، انت لیش ما یعطی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم کام کیوں نہیں دیتے، تم چھٹی کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، تم چھٹی کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے، انت لیش ما یعطی اجازہ، انت لیش ما یعطی اجازہ۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت لیش ما یعطی اجازہ، انت لیش ما یعطی اجازہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم چھٹی کیوں نہیں دیتے، تم آرام کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، تم آرام کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے، انت لیش ما یعطی استراحت، انت لیش ما یعطی استراحت۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور استراحت عربی میں آرام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت لیش ما یعطی استراحت، انت لیش ما یعطی استراحت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم آرام کیوں نہیں دیتے، تم بخشش کیوں نہیں دیتے۔
اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم بخشش کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی ہدیہ، انت لیش ما یعطی ہدیہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور ہدیہ عربی میں بخشش کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی ہدیہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بخشش کیوں نہیں دیتے، تم ناشتہ کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم ناشتہ کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی فطور، انت لیش ما یعطی فطور۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور فطور عربی میں ناشتہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی فطور، انت لیش ما یعطی فطور، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ناشتہ کیوں نہیں دیتے، تم ٹکٹ کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا یہ بولنا ہو تم ٹکٹ کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی تذکرہ، انت لیش ما یعطی تذکرہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور تذکرہ عربی میں ٹکٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی تذکرہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ٹکٹ کیوں نہیں دیتے، تم بھاڑا کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم بھاڑا کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی ایجار، انت لیش ما یعطی ایجار۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور ایجار عربی میں بھاڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی ایجار، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بھاڑا کیوں نہیں دیتے، تم پاسپورٹ کیوں نہیں دیتے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم پاسپورٹ کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی جواز، انت لیش ما یعطی جواز۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور جواز عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی جواز، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم پاسپورٹ کیوں نہیں دیتے، تم روم کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم روم کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی غرفہ، انت لیش ما یعطی غرفہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی غرفہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم روم کیوں نہیں دیتے، تم گاڑی کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم گاڑی کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی سیارہ، انت لیش ما یعطی سیارہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی سیارہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم گاڑی کیوں نہیں دیتے، تم اقامہ کیوں نہیں دیتے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم اقامہ کیوں نہیں دیتے، تو ہم یہ کہیں گے انت لیش ما یعطی اقامہ، انت لیش ما یعطی اقامہ۔ انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں،
لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما یعطی عربی میں نہیں دیتے کو کہتے ہیں، اور اقامہ عربی میں اقامہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش ما یعطی اقامہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم اقامہ کیوں نہیں دیتے۔ میں گھر جاؤں گا، اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں گھر جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا روح بیت، انا روح بیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح بیت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں گھر جاؤں گا، میں چھٹی جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں چھٹی جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا روح اجازہ، انا روح اجازہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح اجازہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں چھٹی جاؤں گا، میں فائنل جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں کسی سے عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں فائنل جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا روح خروج، انا روح خروج۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور خروج عربی میں فائنل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح خروج، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں فائنل جاؤں گا، میں ابھی جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں ابھی جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا روح الحین، انا روح الحین۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح الحین، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں نہیں جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا ما فی روح، انا ما فی روح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں جاؤں گا، میں آج جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا یہ بولنا ہو میں آج جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا الیوم روح، انا الیوم روح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الیوم روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آج جاؤں گا، میں کل جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں کل جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا روح بکرا، انا روح بکرا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح بکرا، انا روح بکرا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کل جاؤں گا، میں پرسوں جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں پرسوں جاؤں گا تو ہم یہ کہیں گے انا روح بعد بکرا، انا روح بعد بکرا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور بعد بکرا عربی میں پرسوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح بعد بکرا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں پرسوں جاؤں گا، میں کیوں جاؤں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو میں کیوں جاؤں تو ہم یہ کہیں گے
आना लेश रोह, आना लेश रोह। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना लेश रोह। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं क्यों जाऊं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।